بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحيي من الله يا نبي الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح کے حق ہے حیا کرنے کا. قالوا انا نستحیی من اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ رب العزت سے حیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو اوامر ہیں انہیں ہم پورا کرتے ہیں اور جو نواہی ہیں ان سے ہم رکتے ہیں، تو اس طرح ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. والحمدللہ، اور اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس ذالک، یہ حیا نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیاء، بلکہ اللہ رب العزت سے جو حیا کرنا چاہتا ہے جس طرح کے حق ہے حیا کرنے کا، تو پھر اسے چاہیے کہ فلیحفظ الرأس وما وعى، کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جو سر کے ساتھ شامل ہیں. ولیحفظ البطن وما حوى، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جو پیٹ کے ساتھ شامل ہیں. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اور چاہیے کہ وہ موت کو یاد رکھے اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو انسان آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے. فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، جس انسان نے ان تمام ہدایات کے اوپر، ان تمام باتوں کے اوپر عمل کیا تو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم اور حیا کرنے کا اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ رب العزت سے اس طرح شرم اور حیا کرو جس طرح کے شرم اور حیا کرنے کا حق ہے. اور اس میں سب سے پہلی جو بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو سر کے ساتھ متعلقہ اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو. یعنی سر کی حفاظت کس طرح سے کرو، یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر سر کو بیماریوں سے بچاؤ اور اس کے لیے دوا دارو کرو، بلکہ فرمایا کہ سر کی حفاظت یہ ہے کہ تمہارا سر صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے تمہارا سر نہ جھکے. اور اس کے ساتھ جو باقی اعضاء ہیں، تمہاری آنکھ غلط نہ اٹھے، کان غلط نہ سنے، زبان غلط نہ بولے، ناک غلط نہ سونگے، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو. پہلی چیز سر ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو. اور فرمایا کہ
سر کی حفاظت یہ کہ صرف اللہ کے سامنے سر جھکے اور سر کے اندر یہ خیال نہ آئے، انسان کے ذہن میں کبھی یہ تصور نہ آئے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرائے، ذات میں شریک ٹھہرائے، صفات میں شریک ٹھہرائے، افعال میں شریک ٹھہرائے۔ نہ تو ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کسی چیز کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائے، نہ کسی کو مشکل کشا، نہ کسی کو حاجت روا، نہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذات اور صفات اور افعال میں شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک انسان کی کبھی مغفرت نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ اور شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہیں، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہیں، جس گناہ کے بارے میں جس گناہ گار کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جس انسان نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فقد افتری اثما عظیما، فرمایا اس نے بہت بڑا طوفان برپا کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر حضرت لقمان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں جو کی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اور فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو انسان، جو بندہ، جو بندی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ ظالم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہارا سر جو جھکے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کیے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، اور ان انبیاء میں سے صرف 25 کے نام آتے ہیں قرآن کریم کے اندر، باقی کا جو ہے اجمالاً ذکر ہے انبیاء کے لفظ کے ساتھ، رسل کے لفظ کے ساتھ، نبیین کے لفظ کے ساتھ، لیکن 25 انبیاء ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ناموں کے ساتھ، اور ان 25 میں سے 18 جو ہیں ان کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا، جو آج آپ حضرات نے سماعت کیا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُف وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوط، یہ 18 انبیاء ہیں جن کا ان 3 آیات میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000، 18 کا ذکر کرنے کے بعد، نام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد میں آئے یا وہ ان کی اولاد میں آئے یا ان کے بھائی بندوں میں سے نبی بن کر کے آئے، رسول بن کر کے آئے، تو فرمایا کہ یہ 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے قانون بیان کر دیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ 1,24,000 انبیاء میں سے بھی اگر کوئی نبی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا بفرض محال، نبی شرک نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان نبیوں میں سے بھی اگر کوئی نبی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرائے گا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں پھر
آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا جو اللہ کے بعد اس کائنات میں ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے. تمام انبیاء کے، تمام رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں. ان کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرائیں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارے اور نقصان میں پڑ جائیں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کا صرف ایک عمل ایک طرف رکھ لیا جائے اور دوسری طرف جو ہے پوری امت کے اعمال رکھ لیے جائیں. پوری امت کے نبی کا ایک عمل ایک طرف ہو اور پوری امت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ دوسری طرف رکھ دیے جائیں تو نبی کا ایک عمل ساری امت کے اعمال پہ بھاری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اتنا وزن ہے، اتنا اخلاص ہے، اتنی جان ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرانا، قبروں کے اندر آگے جو ہے سروں کو جھکانا، درختوں کے آگے سروں کو جھکانا، مردوں کے سامنے سروں کو جھکانا، زندوں کے سامنے سروں کو جھکانا، فرمایا کہ اس سے بڑا ظلم جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے شرم اور حیا کرنے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے سر کو جو ہے غیر اللہ کے سامنے نہ جھکاؤ، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاؤ. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا أحل المشكلات، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا خير الناصرين، اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.